अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हामला खवातीन के हवाले से, यानी प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या इश्यूज होते हैं और प्रेगनेंसी के बाद जब औरत बच्चे को जन्म देती है यानी डिलीवरी के बाद क्या क्या इश्यूज आ जाते हैं। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और वो मसाइल जो खसूसी तौर पर हड्डियों से रिलेटेड हैं, इस हवाले से हम डिटेल के साथ बात करेंगे। सी सेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो अक्सर औकात आपने ये बात नोट की होगी, बल्कि बड़े भी अब तो मदर्स इस हवाले से बड़ी कॉन्शियस हैं और वो बात भी कर रही होती हैं कि हमारे दौर में इतने सी सेक्शंस नहीं होते थे, यानी बड़ा ऑपरेशन जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है नहीं होते थे, लेकिन अब तो बच्चियां जो हैं उनके सी सेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। हम अक्सर औकात प्रॉब्लम को या डिजीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर क्या है कि वो प्रॉब्लम हो ही ना, इस पर जरा कम गुफ्तगू की जाती है। तो आज के प्रोग्राम में मैंने सोचा कि क्यों ना एहतियाती तदाबीर के हवाले से जरा डिटेल के साथ हम बात करें, ताकि हमारी तमाम बहनें, तमाम बच्चियां जो यकीनन इस प्रोसीजर से गुजरेंगी, गुजर रही हैं, गुजर चुकी हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाए। जो पर्सनैलिटी मेरे साथ जनाब स्टूडियोज में मौजूद हैं, बड़े जबरदस्त से हमारे अक्सर औकात मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आपने देखा फिजियोथेरेपिस्ट हैं जनाब, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ताहिर सलीमी। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमेशा की तरह जैसे कि आप कहते हैं वो किया, ताकि हम इस तरह के जितने भी मसाइल हैं हामला ख़वातीन की डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो फिज़िकल लिहाज से हैं, चाहे वो इमोशनल लिहाज से हैं, इस तरह के मसाइल को हाईलाइट्स करके और एक ब्रॉड लेवल पर लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि अगर आपको इस तरह के मसाइल हैं तो नंबर वन आपको ये अलामात अगर हैं तो उसको आप जितनी जल्दी पॉसिबल हो उसको कंसल्ट करके आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आएँ। और नंबर टू, कभी लाइफ में आपको हद्दुल इम्कान कोशिश ये की जाए कि आपको इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना ही ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक है। एहतियाती तदाबीर जो है उस पर जरा हम डिटेल के साथ बात करेंगे। यकीनन डॉक्टर ताहिर सलीमी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिस पर कोई बात ही नहीं करता, और वो इतने इंपॉर्टेंट मामलात होते हैं कि खवातीन किसी को बताते हुए भी शर्मा रही होती हैं या हेजिटेशन फील कर रही होती हैं। डॉक्टर से कैसी हेजिटेशन, जब तक डॉक्टर को प्रॉब्लम नहीं बताएंगे उसका सोल्यूशन या सॉल्व उसको वो कैसे करेंगे। डॉक्टर साहब, तमाम बीमारियों को जो मैंने नोट की हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन हम अलामात पे भी बात करेंगे, हम वजूहात पर भी बात करेंगे और फिर ज्यादा बात हम एहतियाती तदाबीर पर करेंगे। आप क्या समझते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सी सेक्शन के हवाले से, जो कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में बात भी की है। ये क्यों इतने बड़े ऑपरेशन होने लग गए हैं? अच्छा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं समझता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी में अगर आज से हम 10-20 साल पहले देखें तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं सी सेक्शन के हवाले से, या जिसको हम बड़ा ऑपरेशन या छोटा ऑपरेशन कहा जाता है, इस तरह के मसाइल बहुत कम थे। हमारी बहुत सी, अगर हम अपनी नानियों दादियों का या आज से 10-20 साल पहले देखें तो ये वो मसाइल हैं कि जिसमें लोगों को ना कभी खुदा ना खास्ता किसी दिन कमर दर्द का सामना करना पड़ता था, ना कभी किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आपकी डाइट कम होती गई, आपका वेट गेन होता गया, सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आती गई। इसी तरह से जब भी हम बात करते हैं सी सेक्शन के हवाले से, तो जब भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स या इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है तो फिर आपकी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है तो आप कहते हैं जी सी सेक्शन होगा। उसमें बहुत से मसाइल इस तरह के हैं जिनको हम फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, जो भी आपकी बेबी की पोजीशन है उसको हम एक्सरसाइज से नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ले आते हैं। जबरदस्त। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें 4 तरह के पेल्विसेस आते हैं जिसमें आपका बेबी जो है वो नॉर्मल ग्रो करता है। एक पेल्विस वो होता है दैट इज द गायनेकॉइड पेल्विस, that is very friendly for the female for the development of the baby। उसमें समझ लें कि 90-95% चांसेस ये होते हैं कि बेबी की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल की तरफ आती है। उसमें हमें किसी चीज़ की, कोई भी किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन सी सेक्शन की तरफ नहीं जाना पड़ता, अनलेस अंटिल के कोई बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए, कहीं मदर गिर ना जाए, कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना। देन सेकंड टाइप ऑफ द पेल्विस ये आता है जिसको हम कहते हैं एंड्रॉइड पेल्विस, जो कि फीमेल की कैटेगरी उसमें फॉल करती है। मोबाइल के साथ-साथ इसमें भी एंड्रॉइड आ गया। तो उसमें एंड्रॉइड में ये होता है कि वो पेल्विस जो कि जिसकी मुशाबहत आपके मेल जिन लोगों का मेल स्ट्रक्चर है, जो मेल पेल्विस है वो फीमेल पेल्विस से डेफिनेटली डिफरेंस होता है। इसी तरह से बहुत सी फीमेल्स की, मतलब कोई कम परसेंटेज है जिनका पेल्विस मेल पैटर्न यानी कि एंड्रॉइड पैटर्न के होता है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस में हमें समझ लें कि जो नॉर्मल डिलीवरी है
اس میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ ہم نارمل ڈلیوری کریں, ادروائز بیبی میں اور مدر میں کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. اس طرح کے پیلوسز میں ہم اسپیشل قسم کی ایکسرسائز, ورزش, کچھ ڈائٹس وغیرہ گائیڈ کر کے اور فیمیل کو ایک نارمل پیٹرن کی طرف لا کر ایک نارمل ڈلیوری کی طرف لے کے, تاکہ آپ کو اس طرح کی جو بھی کمپلیکیشنز ہیں وہ حتی الامکان یہ تو آئی ہیں, اور اگر آتی ہیں تو اس کو ایز سون ایز پاسبل ہم فزیو تھراپی سے ایک نارمل میتھڈ سے اس کو ریکور کر لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آج کل تھوڑا سا میں یہ چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. سوری ٹو سے میں نے یہ رجحان بھی دیکھا ہے جہاں پر سی سیکشنز ہو رہے ہیں یا پرابلمز آ جاتی ہیں, وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. نارملی لڑکیاں جو ہیں وہ نارمل ڈیلیوری سے بچنے کے لیے بھی یہ چاہتی ہیں کہ سی سیکشن کروا لیا جائے, یا پین سے بچنے کے لیے, یا اس کے علاوہ اگر ہم ماڈرنائز لائف کی بات کریں تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اچھے زبردست سے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, سی سیکشن کرائیں گے, بیبی اٹھایا اور گھر آ گئے 2-3 دن کے بعد. اچھا, یہ جو پرابلم ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو ہم ڈسکس کریں, اور ڈسکس کرتے کرتے اس کے جو پرابلمز ہیں مین ان کو میں چاہتی ہوں کہ ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ہم بات کریں. ہمیشہ ایک بات تو بڑی سمپل سی ہے ڈاکٹر صاحب, اگر میری بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو آپ بالکل کھلا کے مجھے اس پر, بلکہ مجھے بھی آپ سمجھائیں, ہماری جو خواتین جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آپ یہ بات سمجھائیں کہ نارمل ڈیلیوری ہمیشہ سی سیکشن سے بہت بہتر ہے. یہ تو کلیئرلی سی بات ہے, کیونکہ آپ کی میڈیسن اور ایک لمبا پروسیجر ہے. obviously قدرت نے ایک طریقہ بنایا, اس سے ہٹ کے کریں گے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ مجھے بتائیے کہ سی سیکشن کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو آج کل دوسرے ہی دن یعنی 24 آورس کے بعد ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ کھڑے ہوں, جبکہ کھڑے نہیں ہوا جا رہا ہوتا پیشنٹ سے. یہ کیا حکمت ہے اس میں, کیا؟ اچھا دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے, میں بالکل آپ سے 100% اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جو نارمل ڈلیوری ہے وہ آپ کے سی سیکشن سے بہت ہزار کروڑ مچ بیٹر ہے. اس میں کیونکہ جو نارمل ایک نیچرل ریکوری کا ایک ٹائم فریم ہے, میرے پاس بہت سی فیمیلز ایسی آتی ہیں جن کی نارمل ڈلیوری ہوئی رات کو اور صبح کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے صبح اٹھ کے کھانا پکایا, ہم نے کام کیا اور ہم نے اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کے کام, اپنی زندگی نارمل روٹین میں آئے. تو دیٹس اے نیچرل فینومینا آف دا باڈی. لڑکیوں کے بارے میں مجھے بھی بتانا ہے. ہاں بالکل انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جب ہم آتے ہیں سی سیکشن کی طرف, تو سی سیکشن ایک ایسا فینومینا ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جو لیبر پین نہیں لینا چاہتی, جو سمپل گئے اور ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں ہاسپٹل میں ایک سمپل سا کٹ لگایا, آپ کو انیستھائز کیا اور آپ کو کوئی پین نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ ایک ہیلدی بیبی اٹھاتے ہیں, اس کے بعد گھر آ جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد مدر کی جو لائف ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایک صحت مند ماں ہی ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکتی ہے. اگر آپ اس لیبر پین سے بچنے کے لیے اگر سی سیکشن کی طرف چلے بھی جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو جب ہم سمجھ لیں کہ ایک سیزیرین لگتا ہے, جس کو ہم عام الفاظ میں ٹانکے کہا جاتا ہے, ان پہ پھر بہت سی کمپلیکیشنز اس طرح کی آتی ہیں کہ موسٹلی فیمیلز کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح موسٹلی فیمیلز کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم سے اتنا کھایا نہیں جاتا, یا فوڈ انٹیک اتنا نہیں ہوتا. پھر مائیں, ہماری نانیاں دادیاں جو ہیں وہ زبردستی انہیں یہ کھلاتے ہیں کہ آپ یہ دیسی گھی کھائیں, اس طرح کے پراٹھے کھائیں. وہ پھر کمپلیکیشنز اس حد تک بڑھنی کہ آپ کا موسٹلی فیمیلز کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویٹ گین ہونے کے ساتھ آپ نے موسٹلی فیمیلز کو دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میرا یہ بچہ ہوا, میرا یہ فلانا بچہ ہوا, اس کے بعد مجھے بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو گیا, مجھے شوگر ہائی رہنا شروع ہو گئی. تو اس طرح کے وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے موسٹلی فیمیلز کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جی جس طرح آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ چلیں اٹھ کے کھڑے ہوں, اس میں یہ فیکٹر انوالو ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو سیزیرین ہوتا ہے تو آپ کو بلڈ سرکولیشن کی نیڈ زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں ہم ایٹ لیسٹ 1 ویک کا بیڈ ریسٹ اس وجہ سے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انلیس انٹل کہ آپ کو کوئی سنیزنگ یا اس طرح کی ہیوی ایکٹیویٹیز نہ کریں, تاکہ آپ کے جو ایک سیزیرین ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ٹانکوں کو کمپلیکیشنز کی سائڈ پہ نہ جانا پڑے. تو دور کی بات ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھا نہیں جاتا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اس میں ہم یہ فزیو تھراپسٹ یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے سیزیرین میں کمپلیکیشنز آ رہی ہیں تو ہم آپ کو مائلڈ ایکسرسائز گائیڈ کر کے اس کی بلڈ سرکولیشن اس پارٹ کی بڑھا کے, اور آپ کو ایز سون ایز پاسبل جتنا جلدی ممکن ہے آپ کو نارمل ایکٹیویٹی کے کام میں لایا جائے, بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اور بغیر کسی میڈیسن اور کسی کمپلیکیشن کے زون میں جائے ہوئے ایک نارمل اور ہیلدی زون میں آپ کو لایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے کہ بتایا کہ اب تو بہت سی ایسی ایکسرسائزز ہیں جس کو ہم کرواتے ہیں تو سی سیکشن سے بچا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریگننسی ہو گئی
अब प्रेगनेंसी के किस मंथ से पेशेंट को आपके पास आना है कि आपको भी समझ में आ सके, पेशेंट को भी समझ में आए? एग्जैक्टली देखें, अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो इसमें अल्लाह ताला ने जो 9 मंथ यानी कि जिसे हम 9 माह कहते हैं, 9 माह का एक पीरियड टाइम फ्रेम होता है जब से फीमेल कंसीव करती है, उसके बाद एक फर्दर डेवलपमेंट है, नेचुरल बॉडी का मैकेनिज्म है, वो सारी चेंजिंग्स वगैरह आती हैं। मेडिकल की टर्म में हम इसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अ 3 मंथ, देन सेकंड 3 मंथ एंड द लास्ट 3 मंथ। ओके, उसमें जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज का जो टाइम फ्रेम होता है उसमें हम आपको यानी कि अगर आपने कंसीव किया है और आपको हर चीज क्लियर हो जाती है कि फीमेल इज अ प्रेग्नेंट, तो हम आपको माइल्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं कि जी आपने ये एक्सरसाइज करना है, क्योंकि मोस्टली फीमेल जब कंसीव करती है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ कुछ एक्शंस और रिएक्शंस शो करती है, आपकी हार्मोन्स चेंजिंग्स आती है। मोस्टली फीमेल्स में आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के बाद उन पे ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, काली रंगत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो हार्मोन मेलानिन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में डार्कनिंग इफेक्ट आते हैं जो कि सनलाइट में भी होते हैं। मोस्टली फीमेल्स ये कहती हैं डॉक्टर साहब हम धूप में जाएंगे तो रंग काला हो जाएगा। इसी तरह प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि आपके मसल्स को बड़े लूजन और बड़े वीकर साइड पे करते हैं ताकि जो बेबी जैसे जैसे ग्रो करे आपकी बॉडी जो है उसके मुताबिक अडेप्ट हो। लेकिन चूंकि हमारा सोशल फैक्टर्स, हमारे डाइट के ये सारे फैक्टर्स मिला के इसको एक नेगेटिव साइड पर ले जाते हैं, जिसमें आपका वेट गेन है, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हैं। मोस्टली फीमेल्स कंप्लेन करती हैं डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द है, मैं काम नहीं कर सकती हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको इन सारे मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। और ये वो मसाइल हैं जिसको हम आपकी फिजियोथेरेपी से और प्लस आपकी इमोशनल मैनेजमेंट से और इन सारी चीजों से बेस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपके मसल्स को वीकर साइड पे करते हैं। हम ऐसी एक्सरसाइज से आपके पट्ठों को ताकतवर यानी कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह के मसाइल आए ही ना, और अगर आए तो आप मिनिमम उस पेन के जोन से निकलकर एक हेल्दी जोन में आ जाएं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। जैसे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कहा जाता है, आइसोमेट्रिक्स भी कहा जाता है, यानी कि जो आप बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं। वो किसी चीज की कोई हैवी वेट उठाने की जरूरत नहीं है, कोई हैवी वर्क करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर द फीमेल बॉडी। एक्सरसाइजेस बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए ताहिर साहब, डिलीवरी होती है, यकीनन डॉक्टर्स बता रहे होते हैं आपको कि आपकी डेट क्या है, 9th मंथ में और 8th मंथ में, यानी 8वां माह और 9वां माह जो है उसमें औरत बहुत तकलीफ में होती है। उठना बैठना, सांस लेना, खाना पीना, हर चीज प्रॉब्लम में हो रही होती है। एक कुदरती अमल है, इंसान से इंसान पैदा होना कोई इतना आसान काम तो नहीं। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब के उस मंथ में भी एक्सरसाइज करवाते हैं? अच्छा देखें, वो जिस तरह का आपने लास्ट ट्राइमेस्टर की बात की, तो हम जो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर्स हैं वो इसीलिए रखते हैं, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर साहब किस ट्राइमेस्टर में हमें जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो मैंने आपको बताया कि हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, आपके पट्ठों को ताकतवर करते हैं ताकि आपके जॉइंट स्टेबल पोजीशन पर रहें। अगर आप फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज करते हैं तो जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं आपको समझ लें कि अगर एज कम्पेयर टू हम उस फीमेल को जो कि एक्सरसाइज नहीं करती रही और वो वाली फीमेल जो कि अपने फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में माइल्ड एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द फिजियोथेरेपिस्ट की सजेशंस के साथ और उसकी जो भी गाइडलाइंस के साथ करती रही है, आप देखें उसकी 70 to 80% पेन लास्ट ट्राइमेस्टर में कम होती है। और दूसरा ये है कि डिलीवरी, ना सिर्फ डिलीवरी से पहले बल्कि डिलीवरी के बाद के जितने भी मसाइल हैं, आप 90% अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में एक हेल्दी फीमेल के तौर पे इमर्ज होती हैं एज कम्पेयर टू द अदर फीमेल्स जो कि कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमें ना किसी ने गाइड किया या हमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं। नहीं था। और ये वो मामलात हैं जो कि डिलीवरी के बाद फीमेल्स को सालों के साल भी रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये प्रॉब्लम्स हैं और हम मेडिसिन खाती हैं, चलती रहती हैं, हमने सोशल फैक्टर्स हैं, बच्चों को भी संभालना है, घर की जिम्मेदारियां भी देखनी है, हस्बैंड को भी रिसीव करना है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि आपको किसी जिम की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने लिए मैक्सिमम 15 से 20 मिनट्स निकालें, बेस्ट फूड कंज्यूम करें, अपने आप को मेंटली तौर पे इजी रिलैक्सिंग जोन में रखें। और ये माइल्ड सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप अपने घर में करें अपने फिजियोथेरेपिस्ट की जो गाइडलाइन के साथ, उसकी कन्वीनियंस के साथ, ताकि आपको इस तरह के प्रॉब्लम का सामना ही ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, अक्सर औकात ये प्रॉब्लम भी देखने में आ रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद
टांग में खवातीन के दर्द निकल आता है, बिल्कुल ऐसे वो ही। क्या प्रॉब्लम होता है? अच्छा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तो हम बात करते हैं, इसमें बहुत सी वजूहात हैं जो कि हमारी फिजिकल रिलेटेड पोस्चर से रिलेटेड हो सकती हैं, हमारी डाइट से रिलेटेड हो सकती हैं, हमारी बहुत सी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हैं जो हम रॉन्ग एंगल में कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह से जब हम लास्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो मोस्टली फीमेल्स का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट बाहर आना शुरू हो जाता है, तो वो अपने आप को कन्वीनियंट पोस्चर में जाने के लिए गलत एंगल में या तो झुक के बैठती हैं या यूं करके बैठती हैं, ताकि मुझे दर्द ना हो, ताकि आसानी के आपको, लिए। हाँ जी। ओके। तो वो जब रॉन्ग एंगल में जाती हैं तो डेफिनेटली जब आप प्रलॉन्ग किसी भी पोस्चर को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को भी, तो उसमें आपके पट्टों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी फीमेल की बॉडी में कुछ हार्मोन्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो आपके मसल्स को, लिगामेंट्स को वीकर साइड पे लेकर जाते हैं। इसी तरह जब आप रॉन्ग एंगल में बैठते हैं तो आपके मसल्स क्योंकि वीक होते हैं तो वो इजीली आपके, जिसे हम आम लाहौरी जुबान में कहते हैं मोहरे, वहां तक दबाव चला जाता है। इसी तरह से आपकी जो अल्लाह ताला ने नॉर्मल स्पाइन का कर्व रखा है कमर का, वो यूं होता है सी शेप पोजीशन में। जब फीमेल्स पोस्चर को यूं करके आगे बैठती हैं तो कर्व एग्जैजरेट कर जाता है, जिसको हम मेडिकल की टर्म में कहते हैं लॉर्डोसिस। इसी तरह से कुछ नर्व हैं, कुछ खून की नालियां हैं, कुछ नाड़े हैं जिसने आपकी कमर से आपकी टांगों में सप्लाई करनी होती है। मोस्टली फीमेल्स ये कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब हमें चौथे या पांचवें माह कमर में दर्द शुरू हुआ, तो हम अपने आप को नॉर्मल डेली एक्टिविटीज के रूटीन में एडजस्ट करते करते जैसे ही 7वां या 8वां माह आया, हमें इतनी सीवियर पेन हुई कि हम अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं तो वो हमें इवन पैराडोल से ज्यादा रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम रिकमेंड करते हैं पेन किलर तो उसके कितने हार्म इफेक्ट्स आपकी बेबी पे आते हैं। तो इस डोमेन में, इस हामला खवातीन के जोन को मद्देनजर रखते हुए फिजियोथेरेपिस्ट आप में इतनी असिस्टेंस को डेवलप कर सकता है कि आपको बाकायदा पोस्टर गाइड करे कि आपने बैठना कैसे है, आपने किस एंगल में उठना है, किस एंगल में अपने आप को रखना है। बेबी को, चूंकि लास्ट सेमेस्टर में बेबी का काफी फुली डेवलप हो गया होता है, अगर 1 या 2 वीक्स पहले की हम बात करें तो उस कंडीशन में अगर फीमेल अपने पेन के जोन में रहेगी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रहेगी और उसकी पेन अगर रिलीज नहीं होगी तो उसकी वजह से उसकी डिलीवरी से पहले भी और डिलीवरी के बाद बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इसमें हम माइल्ड सी एक्सरसाइज से और विदाउट एनी साइड इफेक्ट, यानी किसी किस्म, बहुत से पेशेंट्स को मेरे पास जो फीमेल प्रेजेंट करती हैं कि डॉक्टर साहब हमें लेजर्स दी जाएगी या इस तरह के मसाइल, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास बहुत सी सिंपल एक्सरसाइज है स्टीम थेरेपी से, यानी कि स्टीम के किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो आपका टिपिकल टारगेटेड एरिया, यानी कि जो बैक पेन में पेन है, उन मसल्स को सिंपल स्टीम से रिलैक्स करके माइल्ड एक्सरसाइज से जो आपका कंप्रेशन, जो नर्व आपके वर्टिब्रा यानी कि मोहरों के दरमियान आई हुई है, उसको रिलीज कर दिया जाता है और पेशेंट को इस दर्दों से निजात दी जाती है। और मोस्टली फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब अगर हमारे पास उन्होंने प्रेजेंट किया, उनकी 2nd या 3rd प्रेगनेंसी है, तो फीमेल्स कहती हैं कि डॉक्टर साहब अगर मैं इस फेज को अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी से कंपेयर करूं तो मुझे ये लगता है कि मैं अपनी नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटी में जल्दी वापस आई हूं एज कंपेयर टू माय फर्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है। तो फिजियोथेरेपी इज अ वेरी ब्लेसिंग प्रोफेशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ द गायनेकोलॉजी, आपकी प्रेगनेंसी हामला खवातीन के हवाले से। तो सबसे बेस्ट जो मैं उनको एहतियाती तदाबीर गाइड ये करता हूँ कि अगर आप अगर हामला हैं और खुदा न खास्ता आपको किसी कमर दर्द के मसाइल का सामना है, तो आप पीछे अपने बैग के कुशन रखें और बिल्कुल इजी होके जो है वो आप बैठें, ना राइट साइड पे ज्यादा दबाव डालें हिप के, ना बाईं साइड पे। और जब आप चलें तो मोस्टली खवातीन को आपने देखा होगा कि यूं करके चल रही होती है अपनी बैक पे हाथ रख के, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग पोस्चर। उसमें आप नॉर्मल पोस्चर में बैठें, विटामिन डी प्रॉपर लें, कैल्शियम प्रॉपर लें, फिर माइल्ड एक्सरसाइजेज हैं। माइल्ड एक्सरसाइज से मुराद ये है कि हम उन्हें कहते हैं आप बेड पे लेट के अपनी दोनों टांगों को फोल्ड करें और बैक को ऑफ करके रखें, ताकि आपके जो कमर के मसल्स हैं, जो फट्टे हैं, वो मजबूत हों और वो आपको जितना मिनिमम इस जोन से बचा सकते हैं वो बचाएं, ताकि आपको इन फ्यूचर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना ही ना करना पड़े। जबरदस्त। पेल्विक पेन से क्या मुराद है, इसकी क्या वजूहात है? अच्छा, बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जिस तरह के हमने अभी डिस्कस किया कि डॉक्टर साहब कमर से दर्द निकलता है और पूरी टांग में जाता है, ये वो दर्द है जो फीमेल्स की बैक पेन से रिलेटेड, यानी कि अगर ये आपका हिप जॉइंट है और ये ऊपर से आपकी स्पाइन आ रही है, जिसे हम आम अल्फाज में रीढ़ की हड्डी या मोहरे भी कहते हैं, और ये आपका अगर पेल्विस है, तो मोस्टली फीमेल्स की रीढ़ की हड्डी में और साथ पेल्विस में पेन आ जाती है, क्योंकि जहां पर आपका रीढ़ की हड्डी एंड होती है उसे हम सैक्रम कहते हैं, और ये जो रीढ़ की हड्डी की जो ये वाली हड्डी है उसको हम इलियम कहते हैं। यहाँ पे सोजिश हो जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं सैक्रोइलियाइटिस। ये वो कंडीशंस हैं जब तक हम उस फीमेल की जो
پین ہے اس ٹارگیٹڈ ایریا پہ جا کے اس کو ہم مینج نہیں کرتے، فیمیل کی پین نہ پریگنینسی سے پہلے اور نہ پریگنینسی کے بعد وہ ریلیو نہیں ہوتی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کا بیبی، پتہ کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں وہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اس میں ڈفرینٹ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں جو کہ لاسٹ ٹائمسٹر میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا، جیسے ایکس رے ہے یا ایم آر آئی ہے ہم یہ کرواتے ہیں. لیکن بینگ اے کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ ہم اپنے ہینڈ کی موومنٹ سے چیک کر کے فزیکل ایگزامینیشن سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ادھر آپ کو یہ پرابلم ہے اور آپ کو کسی چیز کی کوئی ایکس رے کوئی ایم آر آئی کی ضرورت نہیں ہے. یہ احتیاطی تدابیر کریں تاکہ آپ کو یہ پرابلمز ہوں ہی نہ. ٹھیک ہے. سب سے بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی بیبی کا اگر ایک فیمیل کا پیلوس ہے تو اس میں ایک ننھی سی جان اگر جنم لے رہی ہے تو اس میں باڈی اپنے آپ کو ایک وائڈنگ پوزیشن میں لے کے جاتی ہے. تو جیسے باڈی کا پیلوس اگر فیمیل کا وائڈنگ پوزیشن میں جاتا ہے تو جتنے بھی آپ کے پیریفریز کی اسپائن ہے وہ اس پہ کمپریشن کاز کرتا ہے. جب بھی دباؤ کاز کرے گا تو آپ کو اس طرح کے مسائل یعنی کہ جس کو آپ کو میں نے بتایا بیک پین اور ہپ پین اور پیلوس پین جسے کہا جاتا ہے. موسٹلی فیمیلز کو پین آگے آ جاتی ہے گرائن ریجن میں، یا موسٹلی فیمیلز کمپلین کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری جو تھائی ہے یہاں پہ آگے درد شدید ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. دیٹ از اے ریفرڈ پین. میرا خیال لاسٹ پروگرام میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. ریفرڈ پین بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے. اگر ایک پیشنٹ آ کے گئے، اگر ہم کارڈیالوجی میں کام کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے بائیں بازو میں بہت شدید درد ہے، بیسیکلی پرابلم بائیں بازو کا نہیں ہوتا، وہ تو اس کے ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے. تو اگر ہم مین پرابلم اس کے ہارٹ کو سیف نہیں کریں گے وہ اس کی درد نہیں جاتی. اسی طرح سے موسٹلی فیمیلز کمپلین کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب میری ٹانگ میں درد ہے، یا میرے گرائن ریجن میں پین آ جاتی ہے، یا میری ٹانگوں میں آگے شدید پین رہتی ہے. یہ پین آپ کی بیک پین سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور وہ ریفرڈ پین آگے کہیں نہ کہیں آپ کی وہ ایسوسیٹ کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے جب ہم ان فیمیلز کو بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ پوسچرز اڈاپٹ کریں اور مائلڈ سی ایکسرسائز کے ساتھ آپ فزیوتھراپی کے سیشنز لیں وداؤٹ اینی کمپلیکیشنز، اور فیمیل کو آپ بلیو کریں ود ان 1 or 2 or 3 سیشنز فیمیل کہتی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں زندگی میں دوبارہ آ گئی ہوں. نہیں، کیونکہ مجھے کسی قسم کی درد نہیں ہے. جو میری ایک ہائٹ تھی پین کی، میں صبح اٹھتی تھی تو درد میں، دوپہر میں درد میں، پھر اس طرح کے یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کے کہیں نہ کہیں میرٹل ریلیشن شپ کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک آپ پیگننٹ فیمیلز ہیں اور آپ کا ہسبینڈ اگر باہر سے آتا ہے، آپ انہیں کمپلین کرتے ہیں، وہ پوچھتا ہے جی کیسے ہو، اور جی پین میں ہے، جی یہ فلان ہے وہ ہے، تو وہ پھر کہیں نہ کہیں آپ کے جو سائیکولوجیکل اس طرح کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ کا جو ایک گھر کا ماحول ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. بیکاز ہم تو ان ساری چیزوں کو ایک براڈ لیول پہ ڈیل کرتے ہیں، صرف پین کو نہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس اگر فیمیل آئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ درد ہے تو ہم انہیں کہیں جی لیٹ جائیں اور آپ کی ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں. ہم پہلے انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کو ایکچولی پرابلم ہے کیا اور کتنے سیشنز میں آپ اس کو ریلیو ہوں گے، اور اس میں ریسٹ کا کتنا رول ہے، آپ کی ڈائٹ کا کتنا رول ہے، اور آپ کے پوسچر کا کتنا رول ہے. ان سب چیزوں کو ان کو آگاہ کرنے کے بعد، ان کو گائیڈ کرنے کے بعد پھر ہم انہیں اپنے کاؤچ پہ لے کے جا کے ایک ٹریٹمنٹ کے زون میں لے کے آتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فیمیل آئی ہے آپ انہیں یہ کریں گے جی یہ اور آپ کو ایکسرسائز بتا دی جائیں، کیونکہ ان کو مینٹلی اور فزیکلی ریلیکس کرنا اور ان کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، ریڑھ کی آخری ہڈی جسے ٹیل بون بھی کہا جاتا ہے، اس میں پین جو ہے وہ بہت زیادہ خواتین جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہیں، اور سی سیکشن ہونے کے بعد ڈیلیوری ہونے کے سالوں بعد بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت پین ہے. کیا کہیں گے؟ اچھا یہ تو آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا کہ واقعی فیمیلز کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے اگر میرا جو چھوٹا بیٹا ہے یہ اب 10 سال کا ہو گیا ہے، اس کے بعد سے مجھے درد نکلا اور ابھی تک مجھے درد ہے اور میں سروائیو کرتی ہوں اس پین کے ساتھ. کبھی ہم ریسٹ کر لیتے ہیں یا کبھی میں زیادہ سفر کروں یا کام زیادہ کر لوں تو مجھے پین نکل آتا ہے. یہ وہ ہڈی ہوتی ہے جس کو ہم آخری ریڑھ کی ہڈی یعنی کہ ٹیل بون کہتے ہیں. جب ہم سٹنگ پوسچر میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ٹیل بون ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کی ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ یوں آپ کا جو ڈائریکٹلی دباؤ ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں آتا، وہ یوں اس پوسچر میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پین نہیں کاز کرتے ہیں. ہم اگر گھنٹوں گھنٹوں بھی بیٹھے رہیں تو بعض اوقات ہمیں مائلڈ سی تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، بٹ آفٹر آل ہم اٹھ کے چلیں تو ہمیں ایزی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ان فیمیلز میں چونکہ ویٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے آخری ٹرائمیسٹرز میں، پوسچر کا خیال نہیں رکھتی،
تو ان فیمیلز میں ایک ہی سائڈ پہ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ٹیل بون سے یوں ہو کے وہ بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا کمر کا جو اینگل ہے کرو اللہ تعالیٰ نے وہ یوں رکھا ہے سی شیپ میں ہوتا ہے. تو موسٹلی فیمیل پریگننٹ فیمیل چونکہ آگے ہو کے بیٹھتی ہیں ان کا کرو ایگزیجریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو کہ اس کا کرو پوزیشن میں یہ ہوتا ہے تو یہ بالکل اسٹریٹنگ پوزیشن سیدھی پوزیشن میں جب نیچے ٹکراتی ہوگی ڈیفینیٹلی جیسے آپ سٹنگ پوسچر میں فیمیل جاتی ہے وہ ایسے دباؤ آتا ہے اور فیمیل کمپلین کرتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سیویئر پین ہوتی ہے. نہ صرف پین ہوتی ہے بلکہ اس طرح کے جو بھی آپ کے لیگامنٹس ہیں اور مسلز ہیں اندر سوزش ہو جاتی ہے جس کو ہم عام میڈیکل کی ٹرم میں انفلیمیشن کہتے ہیں. کوکسیڈائنیا کہا جاتا ہے اس کو. جب انفلیمیشن ہوتی ہے تو آپ بلیو کریں کہ فیمیل سے بیٹھنا محال ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے بیٹھا ہی نہیں جاتا, میں اٹھ کے کھڑی ہوتی ہوں تو پھر میں کچھ اسٹیبل ہو جاتی ہوں لیکن زیادہ دیر میں کھڑی بھی نہیں رہ سکتی. مجھے جس طرح ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ جی بیک پین یا اس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو بیک پین میں ہم کبھی بھی سجیسٹ نہیں کرتے کہ آپ زیادہ دیر کھڑے ہوں. اسی طرح اگر آپ کو ٹیل بون میں پین ہے وہ فیمیل اس پین سے بچنے کے لیے جب کھڑی پوزیشن میں اسٹینڈنگ پوزیشن میں جاتی ہے تو وہ والی پین تو ریلیز ہو جاتی ہے لیکن آپ کو بیک پین ایگزیجریٹ کر جاتی ہے. تو یہ اب دونوں چیزیں ایک دوسرے کے پیرلل چلتی ہیں تو پھر فیمیل اپنے گائنیکولوجسٹ کے ڈاکٹر صاحب مجھے بہت شدید پین ہے مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا تو اور آپ ہمیں کوئی میڈیسن لکھ دیں. تو وہ پھر اگر ہم ان کو میڈیسن ریکمینڈ کرتے بھی ہیں, میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سی کمپلیکیشنز آتی ہیں ڈلیوری میں, بیبی کی ہیلتھ پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو یہ کہتے ہیں جس کو آپ نے سنا ہوگا ایئر کوشن مل جاتا ہے جس میں ہوا ہوتی ہے, موسٹلی فیمیل بیٹھتی ہیں. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اس طرح کی فیمیلز کو کسی بھی قسم کے اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے تو آپ دو گدیاں بعض کا کشن جو گھر میں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں بڑے پیارے سے, ایک کشن کو دو کشنز کو اکٹھا کریں اور ان کو آپس میں دونوں ہپس اس پہ رکھیں. جو آپ کی ٹیل بون ہے وہ بالکل ایئر میں سسپینڈڈ رہے گی اور آہستہ آہستہ وہ اپنی اوریجنل پوزیشن میں آ جائے گی. اگر آپ کو اس طرح کے کوئی بھی مسائل کا سامنا ہے تو وہ ہوں گے ہی نہیں. فزیو تھراپی میں ہم یہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کو, ایک تو پوسچر گائیڈ کر کے, دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی ٹیل بون سیدھی ہو گئی ہے اس کو فزیو تھراپی کے سیشنز مینوئل تھراپی یعنی کہ ہینڈ کی ٹیکنیک سے وہ آہستہ آہستہ ہم نارمل الائنمنٹ کی طرف لے آتے ہیں کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اس طرح کے مسائل یا اس طرح کی کسی بھی کمپلیکیشن کا سامنا ہے تو اس کو ہم ایز سون ایز پاسبل جتنا جلدی ہے اس کو ہم نارمل انوائرمنٹ اور نارمل ایک ہیلدی زون میں لے آئیں. پھر یہ بتائیے طاہر سلیمی صاحب, جہاں پر ہم یقیناً ہڈیوں کے مسائل کے حوالے سے بات کریں, ایک چیز میں نے نارملی نوٹ کی ہے کہ کچھ فیمیلز بچیاں خصوصی طور پر قدرت نے ہر عمر میں ایک خوبصورتی ایک انداز رکھا ہے. کچھ بچیاں جب بڑی ہونے لگتی ہیں, میٹرک کے بعد کہہ لیں 9th میں 10th میں, تو obviously قدرتی جو تبدیلی ہے وہ تو آتی ہی ہے. بچیاں جو شولڈرز کو بہت زیادہ جھکا کے چلتی ہیں, اب یہ پیرنٹس کو چاہیے, مدر کو چاہیے کہ گائیڈ کریں ان کو. اب وہ عادت ایسے ہی ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ ڈیولپ ہی ہو جاتی ہے, پھر ان کا کب نکلنے لگ جاتا ہے. بالکل ایسا. کیا کہیں گے اس مسئلے کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ جن کو میڈیسن ڈیل ہی نہیں کرتی. obviously یہ وہ چیزیں ہیں جو آج سے ہم 5-7 سال پہلے دیکھیں اسٹل ابھی تک لوگوں کا اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ اگر ہماری جو بچہ ہے یا بچی ہے یا اس سے ریلیٹڈ ہمیں اس طرح کے پرابلمز ہیں تو ہم نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. بالکل. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس میں پوسچر میں, جب ہم پریگنینسی کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو حاملہ خواتین کو کیا ہوتا ہے جب آپ کا ٹرائمیسٹر 2nd یا 3rd میں جاتے ہیں, جو کہ بیلی جب باہر نکلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جو کیسے سکل جو گریویٹی کی فورس ہے وہ ہر چیز کو اپنی طرف جو کھینچتی ہے. جب آپ کا بیلی باہر نکلتا ہے تو وہ چونکہ بیبی کی ڈیولپمنٹ ہے, فلی گرو کیا ہوتا ہے, تو گریویٹی اپنی طرف اسے کھینچتی ہے, تو جس کی وجہ سے جو فیمیل کا باڈی پوسچر ہے وہ گردن اور کندھوں سے یوں جھکتی ہے اور کمر کو آگے نکال لیتی ہے, یوں کر کے بیٹھتی ہیں فیمیل. ٹھیک ہے, بالکل یوں کر کے آپ اگر پراپر دیکھیں تو وہ یوں کر کے بیٹھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں شولڈرز یہ ہیں تو یہ شولڈرز چلے جائیں گے, بیلی اگر یہ ہے تو وہ باہر ہے اور یوں چلا جائے گا بیلی. ٹھیک ہے, تو وہ جب اٹھ کے چلتی بھی ہیں تو وہ یوں کر کے ہاتھ رکھتی اور شولڈرز ان کے ڈاؤن ہی ہوتے ہیں. اب اگر آپ کنٹینیوسلی اسی پوسچر میں بیٹھے رہیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مسلز میں پٹھوں میں کھچاؤ یا تناؤ کی کیفیات پٹھوں سے ہوتی ہوئی
आपके मोहरों तक चली जाती हैं, जिसको हम लाहौरी जुबान में मोहरे कहते हैं और मेडिकल की टर्म में वर्टिब्रास कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जनाब। ये जो तमाम के तमाम मसाइल हैं, यकीनन इसकी हम इलामात को भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ में वजूहात क्या हैं और एहतियाती तदाबीर क्या है वो भी डिस्कस की जा रही है, तो बड़े ध्यान से सुनिए जी। तो इस हवाले से ये होता है कि बाज़ औक़ात फीमेल कंप्लेन करती है कि डॉक्टर साहब मैं जब सांस लेती हूँ या मुझे इस तरह के जो मसाइल हैं, या बाज़ औक़ात फीमेल्स को पेन आगे जो है वो ब्रेस्ट के रीजन में आ जाती है, क्योंकि जब हमारे जो सीने के मोरे हैं, थोरेसिक वर्टिब्रास हैं, उसके अंदर मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि अल्लाह ताला ने कुछ नर्व्स हैं, कुछ खून की नालियां रखी हैं, जिसने आपके आगे प्रॉपर प्रोसीजर एक जो है वो अलाइनमेंट और एक ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई करनी होती है। जब उस पर दबाव आता है तो वो जहां जहां उसकी एक स्प्रेडिंग है उस नार्व्स की या ब्लड सर्कुलेशन की, तो वो आपको एक पेन के जोन में ले जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने देखा होगा कि लोगों ने कॉलर्स वगैरह लगाए होते हैं, तो वो बाजू का पेन जो गर्दन का दर्द है वो बाजुओं में जा रहा होता है। शदीद पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझसे रात को सोया नहीं जाता। इसी तरह से मोस्टली फीमेल्स क्या होती है कि वो रात को सोने के पोजीशन में तकिया बहुत ज्यादा ऊंचा ले रही होती हैं, ना सिर्फ तकिया ऊंचा लेती हैं बल्कि जब गर्दन उनकी बिल्कुल इस पोस्चर में जाती है लेटते हुए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गर्दन पे भी दबाव डालती है और नीचे जो आपके छाती के मोरे हैं उस पे भी दबाव आना शुरू हो जाता है। फिर हैबिचुअल पोस्चर उनका ये बन जाता है कि वो उन्हें फील ही नहीं होता जब तक हम उनमें ये कहते हैं कि आप इनकी तस्वीर लें और पिक लेके आप इनको दिखाएं कि ये आपका नॉर्मल पोस्चर और इसमें कितना डिफरेंस है। इट्स अ वेरी इफेक्टिव कि वो जब अपनी आंख से देखती है समझ आती है ना बात, डॉक्टर साहब के मुझे ये इश्यूज हैं। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उस स्पाइन के लेवल पे आपने तो रियलाइज कराने के लिए भी थेरेपी निकाल लिया है। वो तो बहुत जरूरी है ना, इफेक्टिव थेरेपी कहते हैं इसको, राइट। तो वो हम फिर उन्हें बताते हैं कि जी अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो उस स्पाइन के लेवल पे जाके हम एडजस्ट करते हैं, उनका पोस्टर गाइड किया जाता है और जो आगे उनको दर्दों के इस तरह के मसाइल को सामना करना ही नहीं पड़ता। फिर मोस्टली फीमेल्स ये होती हैं जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है प्रेगनेंसी के लास्ट सेमेस्टर में, उन्हें कहती हैं वो कहती हैं डॉक्टर साहब रात को मैं यूं लगता है कि जैसे हमारा सांस उखड़ रहा है। उस हवाले से वो तकिए जब ऊंचे लेती हैं तो गर्दन में भी और कमर में भी यहाँ पे दबाव की वजह से बाजुओं में भी हाथों में सुनपन आना शुरू हो जाता है, चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। और मोस्टली फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जैसे उल्टी यानी कि कोई भी चीज हम खाते हैं तो यूं लगता है जैसे कह आ रही है और बाहर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर हामला खवातीन ये कंप्लेन करे कि डॉक्टर साहब मुझे कह आ रही है, उसको हम एंटी वॉमिटिंग यानी कि जो वॉमिटिंग की ड्रग्स होती हैं वो दें तो वो बेबी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। एक्चुअली उनको प्रॉब्लम जो है वो कोई और होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बहुत सी हामला खवातीन को ये कहा कि आप अपने बेड वाली साइड को थोड़ा सा ऊंचा करें और अपने जो पिल्लू है वो उसको बिल्कुल लाइट करें, और जो सर वाली साइड यानी कि सीने के साथ आप अपने जो बेड का पोस्चर है उसको 2 या 3 जो खेस वगैरह या गद्दे बिछा कर थोड़ा सा ऊंचा कर दें इस पोस्चर में, ताकि आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है हार्ट का वो भी अच्छा रहे और आपको इस तरह के जो मसाइल हैं वो आए ही ना। अगर आप कभी हॉस्पिटलाइज जाएं प्रेगनेंसी के इवन गायनी वार्ड में भी या कार्डियोलॉजी वार्ड में भी, तो उन्होंने उनकी ब्लड की पोजीशन स्ट्रेट नहीं होती, वो एक इंक्लाइंड पोजीशन पे होता है। बिल्कुल ठीक है। उसकी रीजन यही होती है कि नंबर 1 एक तो ये कि आपकी हार्ट की पंपिंग बहुत ज्यादा इजी हो, दूसरा आपको अगर स्पाइन से रिलेटेड कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो वो जितनी जल्दी मिनिमाइज हो आपको फ्यूचर में इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि गायनी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, प्रेग्नेंट खवातीन के हवाले से आपने बताया कि शोल्डर वाली साइड जो है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाए, अगर बेड वैसा हो या कोई भी तरीके से आपके सर वाली साइड जरा इस तरह से हो जाए, इंक्लाइन कर। अच्छा ये बताइए कि कुछ खवातीन के हवाले से जिनके कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं उनको कहा जाता है कि पाँव वाली साइड ऊपर रखनी है। अच्छा देखिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि पाँव वाली साइड ऊपर रखनी है। उसमें जब प्रेगनेंसी के हवाले से हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि जो वेजो डायलेशन करवाते हैं, जो आप हमारी जिस्म के निचले अज़ा हैं। मोस्टली फीमेल्स को आपने देखा होता है उनका कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बीपी हाई रहता है या हमारे पाँव पे सोजिश रहती है। जब भी आपके पाँव पे स्वेलिंग फील होती है तो उसमें हम उसको थोड़ा सा इंक्लाइन पोजीशन में इस वजह से रखते हैं कि आपका जो यानी कि जिसको हम पिंडलियां कहा जाता है, इसको जिस्म का दूसरा दिल कहा जाता है। हमने तो एक ही दिल सुना है कि जो हमारा ये वाला ऊपर वाला दिल धड़कता है। इसी तरह से अगर आपकी हामला खवातीन की पिंडलियों में यानी कि पाँव में अगर सोजिश आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो पंपिंग सिस्टम है जो जिसने ब्लड सर्कुलेशन ऊपर हार्ट की तरफ लेकर आनी है
وہ پراپر اپنی فنکشنل پوزیشن میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں ہم فیمیلز کو یہ کرتے ہیں، ویری سمپل ایکسرسائز گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاؤں پہ سویلنگ آ رہی ہے، موسٹلی فیمیلز کا جو ہے وہ یورین جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے. انہیں فیمیلز کو کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں یورین پراپر نہیں آتا. اس کی وجہ سے بھی چونکہ کڈنی بھی آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، جب آپ کا کڈنی بلڈ پریشر کہیں نہ کہیں فلکچویشن پوزیشن میں جائے گا تو آپ کو پاؤں پہ سویلنگ یا اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ان اے ویری سمپل وے ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ اپنے پاؤں والی جو اس کے نیچے اس پہ 1 یا 2 تکیے رکھیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ سویلنگ جو ہے وہ کم ہوتی جائے. لیکن اس کو ہم پرماننٹ پوزیشن میں نہیں رکھتے. اور یہ پوزیشن ہوتی بھی صرف اینڈ کے ڈیز میں یا اینڈ کے منتھ میں ہے. اور اس میں یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کے لیے کم سے کم 5 سے 10 منٹس جو ہے وہ آپ اپنے لیے نکالیں. ویری سمپل ایکسرسائز، آپ بالکل سیدھا لیٹیں، اپنی ٹانگ کو تکیے کے اوپر رکھیں اور اپنے فٹ کو اوپر کی طرف آپ نے اپ ورڈ جو ہے وہ 10 to 20 ٹائمز موومنٹ کرنی ہے. جب یہ آپ ایکسرسائز کریں گے تو وہ جتنی بھی بلڈ سرکولیشن اور آپ کی جو ڈرینیج ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی سویلنگ سے جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اوپر پمپنگ پراپر سرکولیشن میں آئے گی اور آپ کو حتی الامکان سویلنگ آئے گی ہی نہیں. یہ جو سویلنگ کا ایشو ہے یہ ڈیورنگ پریگننسی تو یقیناً ہم نے ڈسکس کیا ہے، ڈیلیوری کے بعد بھی کچھ خواتین کو یہ ایشو ہوتا ہے. تو آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ وزن جن کا زیادہ ہوتا ہے ان کا یہ زیادہ ایشو ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل، اس میں نے بتایا کہ جن لوگوں کا وزن یا جن فیمیلز کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں تو سمجھ لیں کہ 70 to 80 و 90% فیمیلز یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاؤں میں یا اس طرح کی سوزش کے معاملات رہتے ہیں. سوزش کہتے ہیں نا؟ ایگزیکٹلی سوزش کہتے ہیں اس کو، جس کو ہم اردو میں ورم بھی کہتے ہیں کہ ورم آ گیا اور اس طرح کے معاملات. اس کے بعد سی سیکشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو موسٹلی فیمیلز کو گائناکالوجسٹ جو ہے وہ یورین بیگ لگاتی ہیں. ٹھیک ہے. یورین بیگ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آٹومیٹک یورین ہے فیمیل کا جو ہے وہ اس کے مطابق چلتا رہے، آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ بنے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے ہی یورین بیگ اتارا جاتا ہے تو ہماری موسٹلی فیمیلز کی باڈی اس کے مطابق کمپیٹیبل نہیں کرتی تو موسٹلی فیمیلز کا یورین رک جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیشاب رکتا ہے. جب بھی پیشاب رکتا ہے تو اس میں آپ کے پاؤں پہ سویلنگ آ جانا اٹس اے ویری ویری کامن سائن اینڈ سمپٹمس آف دیٹ پرابلم. تو اس کو جب تک ہم بائی روٹ کاز کلیئر نہیں کریں گے اس کا ایکسرسائز سے بھی کلیئر نہیں ہوتا. اچھا، ہم مختصر سے جملے میں ان تمام مسائل کو اگر ڈسکس کریں تو آج کل یہ ساری کمپلیکیشنز آ رہی ہیں لڑکیوں میں، چھوٹی ایج کی لڑکی ہے، بڑی ایج کی لڑکی ہے، یہ پرابلمز آ رہی ہیں، آبویسلی آ رہی ہیں، آئی ایم ایگریڈ. لیکن اگر ہم اپنی اماں پہ جائیں، اپنے نانا نانی پہ جائیں، دادا دادی پہ جائیں تو اتنے بچے ہوتے تھے ان کے اور پرابلم کوئی بھی نہیں تھا اور نارمل ڈیلیوریز اور پورا گھر بھی سنبھالتی تھیں. اچھا دیکھیں گے تو میں نے فرسٹ اپنے پروگرام میں کہا کہ جنریشن گیپ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم آج سے 20 یا 30 سال پیچھے چلے جائیں آپ کو فضا خالص ملتی تھی، یعنی کہ ہوا میں آلودگی نہیں تھی، آپ کو فروٹ اسپیشل مل جاتے تھے، آپ کو ٹینشن انگزائٹی کم تھی، آپ کی فیملی کوآپریٹو ہوتی تھی، آپ کا اگر ایک بندہ کمانے والا ہے تو 10 بندے کھانے والے ہوتے تھے، خالص لوگ خالص ماحول اور اس میں آپ کو ٹینشن انگزائٹی بھی کم ہوتی تھی. آج کل کے ہم اگر سوشل سیٹ اپ میں چلے جائیں تو ہم نے پریگننٹ فیمیل کیا کوک یوز کرتی ہیں، باہر کی جو ہے وہ جنک فوڈز یوز کرتے ہیں. جب آپ اپنی باڈی کو ایک ریکوائرمنٹ جو بیسک نیڈز نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اتنا اسے ورک بھی نہیں لے سکتے. ایک یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی، جیسے کہ جنک فوڈ کے حوالے سے آپ نے بات کہی ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا طاہر سلیمی صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ ایسی ساسیں اور کچھ ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو 9th منتھ میں یا 8th منتھ میں دودھ کے اندر دیسی گھی وغیرہ مکس کر کے دے رہی ہوتی ہیں. وہ بچی بیچاری کا پہلے ہی بلڈ پریشر آئی ہے، اوپر سے آپ مکس کر کے دے رہی ہیں کہ بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا. یہ ظلم ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ظلم کی انتہا ہے. ٹھیک ہے. نہ صرف ظلم ہے بلکہ ظلم کی انتہا ہے. اب میرے پاس بہت سی فیمیلز ایسی آتی ہیں جو کمپلین کرتی ہیں، ہم ان کے اگر کولیسٹرول کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، لپڈ پروفائل کہا جاتا ہے، تو اکارڈنگ ٹو دا بایولوجی اینڈ اکارڈنگ ٹو دا ڈائگنوسٹک پروسیجر بینگ اے ڈاکٹر ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کے خون میں چکنائیاں زیادہ ہیں، تو آپ اس طرح کی کوئی بھی چکنائی والی چیز جو دیسی گھی والی فارم میں ہے یا گھر میں موسٹلی فیمیلز کا دل کرتا ہے کہ میرا کھٹا کھانے کا دل کر رہا ہے، پریگننٹ فیمیلز میں موسٹلی، کیونکہ اگر ہم ان کے اب انٹرویوز کریں تو ان میں ڈفرنٹ، کسی کا کھٹا کھانے کا دل کرتا ہے، کسی کا چکنائی والی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے، تو وہ ایک نارمل پیٹرن ہے. اسی طرح سے اب موسٹلی فیمیلز جس کا اگر کولیسٹرول ہائی ہے اور اگر آپ اپنی نانی دادی کو اس کو یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ اگر میں چیز دے رہی ہوں، وہ تو اپنی گڈ فیتھ میں ہی دے رہے ہوتے ہیں کہ میری بچی ہیلدی ہوگی، تو وہ اگر بی پی ہائی یا ہائی ہو جاتا ہے آپ کا
تو وہ آپ کی کمپلیکیشنز آپ کے بیبی میں بھی اور مدر میں بہت سیئر کمپلیکیشنز آتی ہیں. ایون بہت سے بیبیز ایسے ہیں جو کہ کنجینیٹلی ڈسٹارٹ کر جاتے ہیں مینٹلی طور پہ بھی فزیکل طور پہ بھی اس وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. یورین ڈرپلنگ اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں, یعنی یورین کے قطرے آنا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں, پیشاب کے قطرے آنا. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پریگننسی میں بھی اور پریگننسی کے بعد بھی خواتین زور سے کھانسیں یا اٹھنے بیٹھنے میں اگر ذرا سپیڈ لگا دی, تیزی ہو گئی تو اس میں بھی یورین ڈرپلنگ ہو جاتی ہے, یعنی پیشاب کے قطرے آنے لگ جاتے. یہ کیا وجوہات ہے؟ نارملی ہمارے گھریلو ماحول میں اس کو کہا جاتا ہے بچی بڑی کمزور ہے. دیکھیں وہ بالکل آپ نے ایک ٹپیکل جو ورڈ وہ یہی ہے کہ پیشاب کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنے فرسٹ سیمسٹر کے فیز سے ہی ایکسرسائزز اپنے فزیوتھراپسٹ یعنی پہلے 3 ماہ سے ہی آپ اپنی ایکسرسائزز سٹارٹ کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ 90-95% آپ کو اس طرح کی کوئی کمپلیکیشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے جو پیٹ کے مسلز ہوتے ہیں جس میں ہم 6 ایبس بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ مسلز کیونکہ ہماری باڈی کے جتنے بھی اوپر والے اعضاء ہیں ان کو پٹھوں نے ہی ہڈیوں کو پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب بھی موسٹلی فیمیل پریگننٹ فیمیلز ہوتی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ہارمونز ہیں جب بیبی ڈیولپ کرتا ہے یا گرو کرتا ہے تو ہماری باڈی اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتی ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. جب ہمارے مسلز جو ہے کہ ایک سرٹن لیول سے ان کی اسٹرینتھ کم ہوتی ہے تو آپ کا جو بھی بلیڈر اور یورینری سسٹم ہے وہ تو ہمارے مسلز ہی کنٹرول کرتے ہیں نا. بہت سے مسلز ایسے ہیں جن پہ جس طرح ہمارے ہارٹ کے مسلز ہیں وہ ہمارے والنٹری کنٹرول میں نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں روک لیں اور جب چاہیں وہ ہم سانس بند کر لیں. ایٹ سرٹن لیول ہم اسے کر سکتے ہیں لیکن وہ پاسبل نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے جو یورینری یعنی کہ جو بلیڈر کا کنٹرول ہے میل کا بھی اور فیمیل کا بھی, وہ ہمارا کچھ اسموتھ مسلز ہوتے ہیں جو اس کو آٹومیٹیکلی کنٹرول کرتے ہیں. اس حوالے سے جب پریگننٹ فیمیلز اپنے لاسٹ ٹرائمیسٹرز میں جاتی ہیں جو کہ ویٹ ان کا گین ہوتا ہے, بیبی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, مسلز ویک ہوتے ہیں. جب مسلز ویک ہوتے ہیں تو وہ جو مسلز بلیڈر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ ان پہ اپنا کنٹرول جیسے ہی کم کرتے ہیں تو فیمیل یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جیسے ہم زیادہ کھانستے ہیں یا ہمیں کوئی ہنسی آتی ہے یا ہم لاف کرتے ہیں ایون ڈیورنگ دا پریگنینسی اور پریگنینسی کے بعد تو بہت سے مسائل آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی نماز یا اس طرح کے ڈیلی ایکٹیویٹیز کی روٹین کو کیری آن نہیں کر سکتے. سب سے بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ان ایکسرسائز, اور دوسرا یہ پرابلمز وہ ہیں جن کو میڈیسن ڈیل نہیں کرتی. کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو آپ کو لکھ کے دے دی جائے اور پیشنٹ کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو گئی ہوں. ان مسلز کی اسٹرینتھنگ یعنی کہ طاقتور کروانے والی ورزشیں ہیں جو ویری مائلڈ اور ویری ان سینسٹیو زون میں ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو کنڈیشن کہ آپ نے کتنی کرنی ہے, اس کے ساتھ کیا پروٹوکولز ہیں وہ آپ کو بتائے جاتے ہیں اور ود ان ویکس پیشنٹ فیل کرتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں کافی بہتر ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب پریگنینسی کے بعد پیشنٹ کی ڈلیوری ہو جاتی ہے فیمیل کی تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ پہ باقاعدہ ایک گیپ سا رہتا ہے. اس گیپ کو ہم باقاعدہ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ فیمیل کو سیدھا لٹا کے انہیں کہیں جی آپ اپنا جو ہیڈ ہے اس کو آپ ریز کریں تو آپ کو 2 یا 3 فنگرز کا باقاعدہ ایک ڈپریشن فیل ہوتا ہے جس کو ہم میڈیکل کی ٹرم میں کہتے ہیں ڈائسٹیسس ریکٹائی. ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم کس طرح مینج کر سکتے ہیں؟ موسٹلی فیمیلز کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ لگتا ہے میرا پیٹ اندر سے بڑا پھولا پھولا سا ہے, میں کچھ کھاتی ہوں تو مجھے فیل نہیں ہوتا یا مجھے بھوک نہیں لگتی, مجھے اندر باقاعدہ سوزش فیل ہوتی ہے, مجھ سے چلا نہیں جاتا اور میں اونچا بات نہیں کر سکتی, مجھے باقاعدہ ایک اندر سے بہت زیادہ کمزوری اور اس طرح کی ویکنیس فیل ہوتی ہے. یہ وہ سارے مسائل ہیں جس کو ہم ایکسرسائز سے, آپ کی ڈائٹ سے اور ان ساری کمپلیکیشنز کو سرٹن لیول پہ جاتے ہوئے نہ ہیلدی زون میں رہتے ہوئے آپ کو ان کمپلیکیشن سے نجات دی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پر ہم پریگننسی اور پریگننسی کے بعد ڈیلیوری کے مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں, ڈیلیوری کے بعد موسٹلی خواتین جو ہیں وہ اپنی شیپ میں نہیں آتی جن میں وہ پہلے ہوتی ہیں. ڈائٹ کی وجہ ہے, لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے, ریزنز جو بھی ہوں, یعنی قصہ المختصر یہ ہے کہ دوبارہ وہ فزیک نہیں بنتی. وہ لڑکیاں پڑھی لکھی جو اپنے اوپر دھیان دیکھتی ہیں, سمجھتی ہیں ان چیزوں کو, وہ واپس اپنی شیپ میں آ جاتی ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ وہ خواتین جن کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے لیکن وہ خواہش رکھتی ہیں کہ اب واپس اپنی شیپ میں آنا چاہیے, تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیا ایکسرسائزز؟ اچھا دیکھیں, موسٹلی فیمیلز جو میرے پاس آتی ہیں وہ یہی کمپلین کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کو اپنی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی تصویر دکھاؤں تو آپ کہیں گے کہ آپ مجھے پہچانیں گے ہی نہیں. اور آپ اپنے گھر میں اگر آپ اپنی شادی کے ایون میکسیمم 2 ایئرس کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں
تو آپ کو لگے گا کہ میری باڈی اور میری فزیک میں بہت سی چینجنگز اس طرح کی آئی ہیں جو کہ اب میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی کہ جو فیملی کے بہت سے لوگ جو ان کو 2 سال کے بعد دیکھتے ہیں وہ آپ کو کمپلین کرتے ہیں آپ ہیلدی ہو گئی ہو یا اس طرح کے مسائل ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پیگنینسی میں موسٹلی فیمیلز یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جسم کے جو اوپر والے اعضاء ہیں ان میں شاید اتنا افیکٹ نہیں آیا, ہماری پیلوس سے لے کر جتنے بھی آپ کی ہپ یا جوائنٹس تک یہ ہماری براڈ لیول پہ گئی ہے اور یہاں پر کافی زیادہ فیٹ جمع ہو گیا جو کہ بالکل ایک ان ایکول ڈسٹریبیوشن آتی ہے ہماری باڈی کی. اور ہم اپنے آپ کو بھی, اور آپ موسٹلی فیمیلز ایسی ہیں جو کہ لیک آف کانفیڈینس میں چلی جاتی ہیں, اس وجہ سے وہ کسی سوسائٹی میں نہیں جا موو کر سکتی, انہیں کہتے انہیں باقاعدہ کسی نہ کسی کریٹیسائز کے معاملے میں اس کا سامنا, کیونکہ ہمارا تو پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے نا کہ اگر کوئی کسی بات سے کریٹیسائز ہوتا ہے اس کو مزید کریٹیسائز کیا جاتا ہے اس کو چڑھانے کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو امپروومنٹ کی طرف کر کے سوسائٹی میں ایک بیسٹ امیج کریٹ کریں. لیکن ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ کرتے ہیں نا. ہاں, تو اس میں بینگ اے فزیوتھراپسٹ ہم اچھا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایکسرسائز کے حوالے سے اسپیشل ڈائٹس گائیڈ کی جاتی ہیں, اسپیشل ایکسرسائز گائیڈ کی جاتی ہیں جو آپ کا فیٹ جو ہے آپ کے ابڈومن پہ یعنی کہ پیٹ پہ آ کے اکٹھا ہو جاتا ہے, آپ کے ہپس پہ, آپ کی تھائز پہ اکٹھا ہو جاتا ہے. پھر جو بٹک ریجن ہے موسٹلی فیمیلز یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ڈاکٹر جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں ایک انکمفرٹیبل فیلنگ آتی ہے, ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ جب ہم اپنی باڈی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مزہ نہیں آتا یا ہم اپنے آپ کو کانفیڈینس فیل نہیں کرتے نا. تو اس میں سب سے بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے جو موسٹلی فیمیل سے کہتی ہیں ڈاکٹر ہم نے جم جوائن کر لی, تو جم جوائن کرنے میں انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم بس دنوں میں اسمارٹ ہو جائیں گے یا اس طرح کی جو بھی کمپلیکیشنز ہیں ان کو ہم ود ان ڈیز کلیئر کر لیں گے, حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ غلط اینگل میں جا کے غلط ورزشیں کرتی ہیں تو ود ان ڈیز وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزلٹس ملیں, وہ ود ان ڈیز ریزلٹس تو نہیں ملتے, مطلب بہرحال وہ 5-7 دردیں اپنے ساتھ ضرور ایڈ کر لیتے ہیں جس میں بیک پین ہے, نیک پین ہے, آپ کی جوائنٹس پین ہے, رسٹ پین ہے, اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں باقاعدہ ایک فگر اور شیپ میں لانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیز میں اتنے ٹائمز کے لیے یہ اسپیسیفک ایکسرسائزز کرنی ہے, اور اس میں بہت سی ایکسرسائزز ہیں جن میں آپ کو کوئی ویٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. سب ویری سمجھ لیں کہ ود ان 24 آورز میں اگر آپ 3 منٹس بھی کرتے ہیں تو آپ کی جو باڈی کا پورا فیٹ ہے وہ برننگ پوزیشن میں جاتا ہے. وہ بتا دینا تو وہ کون سی ایکسرسائز ہے؟ وہ یہ ہیں جس کو ہم پلانک ایکسرسائز کہتے ہیں. موسٹلی فیمیلز جو جن کی اگر مطلب فرسٹ پریگنینسی ہے تو وہ ضرور کر سکتی ہیں, لیکن جنرلی اس وجہ سے بتا سکتے ہیں موسٹلی فیمیلز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپلین کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے اگر ایکسرسائز بتائی ہے تو ہمیں یہ پین نکل آئی ہے. تو اس میں میں یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ کے پاس آئیں, اکارڈنگ ٹو کنڈیشن بتائی جاتی ہیں کہ یہ کتنی انٹینسٹی میں کرتی ہیں. اگر میں یہاں بتا دوں گا کل کو وہ انہوں نے کہنا ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ کیے تو ہمیں درد نکل آئی ہے, تو آپ نے تو اس میں بہت سی ایسی ایکسرسائز ہیں جن کو ہم ڈیمونسٹریشن دیکھ کے اکارڈنگ ٹو کنڈیشن, اس کے کچھ پروٹوکول گائیڈ لائنس ہوتی ہیں اس کے مطابق انہیں بتایا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کنڈیشن ٹو کنڈیشن چیزیں ویری کرتی ہیں, ہر کی اپنی کنڈیشن ہوتی ہے اور اسی حساب سے پھر آپ لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر طاہر سلیمی صاحب, یقیناً پریگنینسی اور ڈیلیوری کے بعد کے ایشوز کو, پرابلمز کو, ڈیزیزز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس سے ہٹ کے اگر ایک نارمل لائف کی ہم بات کریں تو کسی نے اس بارے میں ذکر کیا اور پھر میں نے یوٹیوب پر اس کو سرچ بھی کیا کہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے, ڈیٹیلز کیا ہیں, سرچ کیا کہتی ہے, یا ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر طاہر سلیمی, کہا گیا کہ سارا دن کام کرنے کے بعد ایک جابین لیڈی یا ہاؤس جاب والی جو لیڈی ہے, یقیناً ہاؤس جاب والی بھی کام کرتی ہیں, ان کا کام ذرا ڈفرنٹ سٹائل کا ہے, جابین جو ہے ان کا کام تھوڑا ڈفرنٹ ہے, کام دونوں کر رہی ہوتی ہے. رات کو سونے سے پہلے اگر اپنی پوری باڈی کو سرکولیٹ کرنا ہے, ایزی کرنا ہے, ریلیکس کرنا ہے تو 3 منٹ کے لیے زمین پر سیدھا لیٹ جائیں اور اپنی دونوں ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ بالکل اس شیپ میں کریں. کیسے؟ ایسے اس شیپ میں کریں. اس سے آپ کا جتنا بھی بلڈ سرکولیٹ ہے, تھکاوٹ ہے, جو کچھ بھی ہوا ہوتا ہے سارے دن میں, وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. یہ درست ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب ویری سمپل اینڈ جنرل ایکسرسائزز ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو اگر آپ تھک گئے ہیں یا کسی بھی قسم کی آپ کو اس طرح کی کمپلیکیشنز ہیں, یعنی کہ آپ کو اگر گردن درد نہیں ہے یا کمر درد نہیں ہے یا آپ کا ویٹ زیادہ نہیں ہے, تو آپ بالکل اس ایکسرسائز کو پرفارم کر سکتے ہیں. جس حد تک تھکاوٹ کی بات ہے آپ اس طرح کی بہت سی ایکسرسائز پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن ہم چونکہ بات کر رہے ہیں پیگنینسی کے حوالے سے, پیگننٹ فیمیلز میں جب وہ پیگنینسی کے بعد ان کا ویٹ گین ہوتا ہے, موسٹلی فیمیلز کا جو ہے وہ لوور سائڈ پہ بھی آتا ہے, کیونکہ یہ کنڈیشن ٹو کنڈیشن چیزیں ویری کرتی ہیں. اس میں اگر آپ کو خدا نہ خواستہ بیک پین کے مسائل نہیں ہیں, نیک پین کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا ویٹ اتنا ہے کہ آپ بآسانی زمین سے اٹھ سکتے ہیں,
کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو زمین سے اٹھنا ایز کمپیئر ٹو بیڈ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے زمین سے اٹھنا ہے، کیونکہ آپ جب اٹھیں گے تو وہ رانگ اینگل میں اٹھیں گے یا بازو پہ ہاتھ رکھ کے، تو وہ کہیں نہ کہیں کمپریشن بعض کا آپ کے نیک پہ یا بیک پہ افیکٹ کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پین کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس میں ویری سمپل ایکسرسائز یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ بیڈ پہ لیٹیں تو باقاعدہ طور پہ اپنی لیگز کو تھوڑا سا ریزنگ پوزیشن پہ کر کے اور اپنی دونوں جو ہینڈز ہیں وہ اپنے گردن کے نیچے لے کے جا کے آپ اسے اپنی آئیز کلوز کریں اور اسے اوپن کریں اور کلوز کریں۔ اس کے بعد یہ کہ جب آپ ٹانگیں اپنی ایلیویٹنگ پوزیشن میں لے کے جاتے ہیں، جو ہمارے کاف مسلز ہیں وہ اسٹریچنگ پوزیشن میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اسٹریچنگ پوزیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک ریلیکسیشن کی اور پوری باڈی کی ایک سمجھ لیں کہ سودنگ اور گڈ افیکٹس آتا ہے اور آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کمپلیکیشن، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ٹیل بون میں پین نہیں ہے، بیک پین میں پین نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بھی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کمپلیکیشنز ہیں تو پھر آپ کوئی بھی اس طرح کی ایکسرسائز جو ہے وہ بالکل آپ ناؤ سے ٹرائی کریں، کیونکہ اگر وہ اس طرح کی ہوگی آپ رانگ اینگل میں ویٹ اٹھا دیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ کرونا کے معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت سی کمپلیکیشنز اور بہت سے پرابلمز آئے جس کو ہم اس مختصر ٹائم میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، لیکن کیا آپ کے پاس ایسے پیشنٹس لاسٹ ڈیز میں، لاسٹ منتھس میں آئے جو کرونا کے پیشنٹ تھے اور افیکٹ ان کی ہڈیوں پر یا اور کہیں ہوا؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ہم کرونا کے حوالے سے بات کریں اور پریگنینسی کو اس سے ریلیٹ کریں تو ہمیں لاسٹ ایج میں ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ آپ اپنا بیسٹ فوڈ کنزیوم کریں، اپنی قوت مدافعت بڑھائیں، اپنے آپ کو ایک نیچرل اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں رکھیں تاکہ آپ کو اس طرح کی کمپلیکیشنز کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ زبردست۔ جن بھی لوگوں کی قوت مدافعت یعنی کہ امیونٹی کم ہوتی ہے، اگر ہم اس کو کرونا سے ریلیٹ کرتے ہیں، کرونا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اگر امیونٹی کم تھی تو کرونا نے اگر آپ پہ اٹیک کیا تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی میں بہت سی ایسی ان یوزل چینجنگز ہیں جو کہ اس میں رونما ہوتی ہیں۔ پر اگر خدا نہ خواستہ ایک پریگننٹ فیمیل اگر کرونا کا شکار ہو جاتی ہے تو یو نو بیٹر کہ اس کے کیا کیا سمپٹمز ہیں، تو وہ آپ کی ایک تو مدر کے لیے، دوسرا ایز ویل ایز آپ کی بیبی کے لیے سمجھ لیں کہ وہ ایک بہت ایک ہائی ڈینجر زون میں لے کے جا سکتا ہے۔ تو مائی ریکمینڈیشن از دیٹ کہ جب بھی آپ اگر ان ریسنٹ ایریا میں اگر آپ کنسیو کرنا چاہ رہی ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کنسلٹنٹ فزیو تھراپسٹ سے ملیں، اس سے پراپر ایکسرسائز آپ پوچھیں، جو کہ آپ کو دوبارہ کوئی سیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک دفعہ آئیں، وہ آپ کو پراپر گائیڈ کر دے گا کہ آپ نے کتنی کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اسپیشل اپنا بیسٹ فوڈ کنزیوم کریں، واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کا وزن نہ بڑھے اور آپ کو اس طرح کی کمپلیکیشنز کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر طاہر سلیمی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بڑی زبردست قسم کی باتیں، احتیاطی تدابیر آج کے پروگرام میں بتائی اور تمام وہ مسائل جن کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا اس پر ہم نے بات کی۔ تھینک یو۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔